بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیاطین دجال کے ساتھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا دشمن دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ یہودیوں کا ایک لشکر اور بہت سے لوگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی۔ وہ بہت سو کو مارے گا اور بہت سو کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اس کے ساتھ سرید ایک قسم کے کھانے کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی۔ میں تمہیں اس کے مزید نشانیاں بتاتا ہوں کہ اس کی آنکھ کی جگہ سپاٹ ہے۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور جاہل پڑھ سکے گا۔ اس کی جنت در حقیقت دوزخ ہوگی اور دوزخ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کا لقب مسیح کذاب ہے۔ 13,000 یہودی عورتیں اس کی پیروکار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس کی عقل اسے دجال کذاب کی پیروی کرنے سے بچائے۔ اس دن اس کے خلاف صرف قرآن کریم ہی ایک بڑی طاقت ثابت ہوگا، کیونکہ اس کا فتنہ بہت سخت ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہر ایک شخص میں طاقت نہیں۔ اس کے پاس مشرق و مغرب کے شیاطین آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سے جس طرح چاہو کام لو۔ وہ ان سے کہے گا کہ جاؤ اور لوگوں میں یہ خبر عام کر دو کہ میں ان کا خدا ہوں اور میں اپنی جنت اور دوزخ بھی لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ شیاطین یہ بات پھیلانے لگیں گے اور یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ایک آدمی کے پاس 100 کے قریب شیاطین آئیں گے اور اس کے والدین، بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور غلاموں کے خلیے میں آئیں گے جو کہ مر چکے ہوں گے اور کہیں گے کہ ارے کیا تم نے ہمیں پہچانا؟ وہ کہے گا کہ ہاں، یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ پھر ان سے پوچھیں گے تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا بالکل، تم اپنا حال بتاؤ۔ وہ شخص کہے گا ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا دشمن ظاہر ہو چکا ہے۔ اس پر وہ شیاطین کہیں گے اس بات کو چھوڑو، یہ نہ کہو، کیونکہ وہ دجال نہیں بلکہ تمہارا رب ہے، معاذ اللہ، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ بھی ساتھ لایا ہے۔ اس کے پاس نہریں اور ہر قسم کے کھانے ہیں۔ اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جس کو وہ چاہے۔ وہ شخص کہے گا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، لگتا ہے تم لوگ شیطان ہو۔ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بہت اچھی طرح آگاہ فرما دیا، لہٰذا میں تم کو خوش آمدید نہیں کہتا، تم شیطان ہو اور وہ اللہ کا دشمن۔ اللہ تعالیٰ عنقریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ اس کو قتل فرمائیں گے۔ یہ بات سن کر وہ شیاطین ناکام اور نامراد واپس لوٹ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ان کو سمجھو اور سمجھاؤ، ان کو یاد کرو اور ان پر عمل کرو، اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ اور ہر شخص ایک دوسرے سے یہی باتیں بیان کرتا رہے، کیونکہ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ لہٰذا ان سب باتوں کی روشنی میں تم اس سے بچنے کا طریقہ اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے گدھے سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر 82 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اس طرح اس کی رفتار 2,95,200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو اور پار نکل جاتے ہو۔ وہ کہے گا میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ چنانچہ سورج رک جائے گا یہاں تک کہ ایک دن، مہینے اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ وہ کہے گا تم کیا چاہتے ہو کہ اسے میں چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں، چنانچہ دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی یا رب، میرے بیٹے اور میرے شوہر کو زندہ کر دو۔
चुनाचा शयातीन इसके बेटे और शोहर की शक्ल में आ जाएंगे। वो औरत शैतान के गले लगेगी और शैतान से निकाह जना करेगी। लोगों के घर शयातीन से बड़े हुए होंगे। इस दज्जाल के पास देहाती लोग आएंगे और कहेंगे, ऐ रब हमारे लिए हमारे ऊंटों और बकरियों को जिंदा कर दे। चुनाचा दज्जाल शयातीन को इनके ऊंटों और बकरियों की शक्ल में देहातियों को दे देगा। ये जानवर ठीक इसी उम्र और सेहत में होंगे जैसे वो इनसे मर कर अलग हुए थे। इस पर वो गांव वाले कहेंगे, अगर ये हमारा रब ना होता तो हमारे मरे हुए ऊंट और बकरियों को हरगिज जिंदा नहीं कर पाता। दज्जाल के साथ शोरबे और हड्डी वाले गोश्त का पहाड़ होगा जो गर्म होगा और ठंडा नहीं होगा। जारी नहर होगी और एक पहाड़ बागात फल और सब्जी का होगा। एक पहाड़ आग और धुएं का होगा। वो कहेगा, ये मेरी जन्नत है, ये मेरी जहन्नम है, ये मेरा खाना है और ये पीने की चीजें हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को डरा रहे होंगे कि ये झूठा मसीह दज्जाल है, अल्लाह इस पर लानत करे, इससे बचो। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत फुर्ती और तेजी देगा जिस तक दज्जाल नहीं पहुंच पाएगा। सो जब दज्जाल कहेगा, मैं सारे जहानों का रब हूँ, तो लोग इसको कहेंगे, तू झूठा है। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, लोगों ने सच कहा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ आएंगे। वहाँ वो एक बड़ी हस्ती को पाएंगे तो पूछेंगे, आप कौन हैं? ये दज्जाल आप तक पहुँच चुका है। तो वो बड़ी हस्ती जवाब देंगे, मैं मिकाइल हूँ, अल्लाह ने मुझे दज्जाल को अपने हरम से दूर रखने के लिए भेजा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मदीना की तरफ आएंगे। वहाँ भी एक अजीम शख्सियत को पाएंगे। चुनाचा वो पूछेंगे, आप कौन हैं? तो वो अजीम शख्सियत कहेंगे, मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं दज्जाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम से दूर रखूं। इसके बाद दज्जाल मक्का की तरफ आएगा। तो जब मिकाइल अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पीठ दिखाकर भागेगा और हरम शरीफ में दाखिल नहीं हो सकेगा। अलबत्ता जोरदार चीख मारेगा जिसके नतीजे में हर मुनाफिक मर्द और औरत मक्का से निकलकर इसके पास आ जाएंगे। इसके बाद दज्जाल मदीना की तरफ आएगा। तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखेगा तो भाग खड़ा होगा, लेकिन वहाँ भी जोरदार चीख निकालेगा जिसको सुनकर हर मुनाफिक मर्द और औरत मदीना से निकलकर इसके पास चले जाएंगे। मुसलमानों को हालात से खबरदार करने वाला एक शख्स मुसलमान जसूस या कासिद इस जमात के पास आएगा जिन्होंने कंतुनिया फतह किया होगा और जिनके साथ बैतुल मुक़द्दस के मुसलमानों को मोहब्बत होगी। ताल्लुकात इनके आपस में अच्छे होंगे और गलबा ये जमात अभी रूम फतह करके वापस दमिश्क में पहुंची होगी। वो कासिद कहेगा, दज्जाल तुम्हारे करीब पहुंचने वाला है। तो वो फातिहीन कहेंगे, तशरीफ रखें, हम इस दज्जाल से जंग करना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ ही चलना। कासिद कहेगा, नहीं, बल्कि मैं औरों को भी दज्जाल की खबर देने जा रहा हूँ। इस कासिद की गायबा यही जिम्मेदारी होगी। चुनाचा जब ये वापस होगा तो दज्जाल इसको पकड़ लेगा और कहेगा, देखो ये वही है जो ये समझता है कि मैं इसको काबू नहीं कर सकता, लो इसको खतरनाक अंदाज से कत्ल कर दो। चुनाचा इस कासिद को आड़ों से चीर दिया जाएगा। फिर दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं इसको तुम्हारे सामने जिंदा कर दूं तो क्या तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? लोग कहेंगे, हमें तो पहले ही से मालूम है कि आप हमारे रब हैं, अलबत्ता मजीद यकीन चाहते हैं, लिहाजा दज्जाल इसको जिंदा कर देगा। तो वो अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाएगा और अल्लाह ताला दज्जाल को इसके अलावा किसी और पर ये कुदरत नहीं देगा कि वो इसको मार कर जिंदा कर दे। फिर दज्जाल इस कासिद से कहेगा, क्या मैंने तुझे मार कर जिंदा नहीं किया, लिहाजा मैं तेरा रब हूँ। इस पर वो कासिद कहेगा, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन हो गया कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए बिशारत दी थी कि तू मुझे कत्ल करेगा, फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा करेगा।
اور حدیث کے ہی ذریعے مجھ تک یہ بات بھی پہنچی تھی کہ اللہ میرے علاوہ تیرے لیے کسی اور کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ پھر اس ڈرانے والے قاصد کی کھال پر تانبے کی چادر چڑھا دی جائے گی، جس کی وجہ سے دجال کا کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرے گا، نہ تو تلوار کا وار، نہ چھری اور نہ ہی پتھر، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چنانچہ دجال کہے گا اس کو میری جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ اس آگ کے پہاڑ کو اس ڈرانے والے قاصد کے لیے سرسبز باغ بنا دے گا، لیکن دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ آگ میں ڈالا گیا ہے، اس لیے لوگ شک کریں گے۔ پھر دجال جلدی سے بیت المقدس کی جانب جائے گا، تو جب وہ عفیق کی گھاٹی پر چڑھے گا تو اس کا سایہ مسلمانوں پر پڑے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کے آنے کا پتہ لگ جائے گا، تو مسلمان اس سے جنگ کے لیے اپنی کمانوں کو تیار کریں گے۔ یہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن سب سے طاقتور مسلمان سمجھا جائے گا جو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا آرام کے لیے ٹھہر جائے یا بیٹھ جائے، یعنی طاقتور سے طاقتور بھی ایسا کرے گا، اور مسلمان یہ اعلان سنیں گے، اے لوگوں تمہارے پاس مدد آ پہنچی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عفیق ایک پہاڑی راستے کا نام ہے جہاں دریائے اردن جورڈن ریور بحیرہ طبریہ میں سے نکلتا ہے۔ اس علاقے پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ عفیق کا دوسرا نام اینٹی پیٹرس بھی ہے۔